السلام علیکم دوستوں، میں آج کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس لے کے آیا ہوں ارطغرل غازی ڈرامہ کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ ریلیز ارطغرل ٹرکش میں ہے اور اردو میں جو ڈبنگ ہوئی ہے اس کو ارطغرل غازی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو مجھے ملی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ جو اس کی رائٹنگ ہے ایز اے ہول، جو ڈرامہ ہے، جو ہسٹری لکھی گئی ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو اس کے رائٹر نے اس کو کنسیو کیا، اس آئیڈیا کو، یا اس کو لکھا، پورا اسکرپٹ جو اس کا لکھا، اس کے بارے میں جب میں ہسٹری کو میں نے کھنگالنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو ارطغرل غازی کے بارے میں ہسٹری میں بہت کم فیکٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ ان کی لوکل جو پرانی کتابیں ہیں یا جو لوکل ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہ بہت کم موجود ہیں۔ اس کے قبیلے کے بارے میں، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں، اس کی آل اولاد کے بارے میں، اس کے پیرنٹس کے بارے میں بہت کم انفارمیشن موجود ہے۔ جو انفارمیشن ہے اس میں کچھ جو ان کے جو شجرہ نسب ہے اس میں ان کے نام یہ موجود ہیں، اور وہ بھی مکمل شجرہ نسب انہیں نہیں مل سکا، لیکن جو کچھ مردوں کے ہیں وہ کافی حد تک ان کو ملے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کو کچھ قبریں ملی ہیں جن کے اوپر کتبے لگے ہوئے تھے اور اس سے تھوڑی سی نشاندہی ہوئی ہے، اور وہ جو قبریں تھیں وہ اس کے فیملی ممبرز، کچھ کے فیملی ممبرز تھے اور کچھ اس کے جو کائی قبیلے کے لوگ تھے، وہ ایک جگہ جو ایریا تھا اس کے اندر انہیں وہ قبریں ملیں، تو اس سے کافی حد تک انہیں پتہ چلا۔ باقی جو جتنی چیزیں جو لکھی گئیں اس کے بارے میں نٹی گریٹی کہ یہ ہوا وہ ہوا، وہ رائٹر کا کمال یہ ہے کہ اس نے جو ہسٹوریکل ایونٹس تھے ان کے ساتھ وہ جو ڈاٹس تھیں وہ کنیکٹ کی، اور بڑی محنت ہوئی اس پہ، کافی ریسرچ کی گئی کہ کون سے ٹائم پہ ہم نے کیا چیز کنیکٹ کرنی ہے، کون سے ٹائم پہ کیا چیز کنیکٹ کرنی ہے۔ اور جب یہ عثمان جو عثمان ارطغرل غازی کا جو بیٹا تھا عثمان، اس کے جو فتوحات ہیں ان کے بارے میں کافی زیادہ شواہد تھے، تو اس کو لیڈ بنا کے پیچھے کی طرف لے کے گئے کہ جو اس کی ایج تھی اس کے ڈیٹس کو لے کے ارطغرل کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں، وہ ساری جو انفارمیشن تھی وہ ایک فکشن تھی، وہ ایک کریٹ کی گئی ہے۔ ان قبروں کو بھی دیکھ کے کہ یہ قبر کس کی ہو سکتی ہے، یہ کس کی ہو سکتی ہے، اور یہ کس ٹائم کی قبر ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا یہ ہو سکتا ہے، یہ کائی قبیلے کا یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک فکشن جو ہے وہ رائٹر نے اپنی ریسرچ ٹیم کے ذریعے بنائی، اور اس کو ڈرامے کی شکل میں، جو اس کی امیجنیشن پاور تھی اس کے ذریعے وہ اس کو ایک ریئلٹی میں لے کے آ گئے۔ اچھا، جو ڈرامہ کسی بھی طرح سے بنایا جاتا ہے تو اس میں جو سب سے ویک کریکٹر ہوتا ہے، ویک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم نالج اویلیبل ہوتا ہے، رائٹر ہمیشہ اس پہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ اس میں وہ جتنا فکشن ڈال سکتا ہے وہ ڈال سکتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب جو ارطغرل کا جو ہسٹوریکل ایویڈنس تھا وہ اتنا ویک تھا کہ اس کے بارے میں اتنی ریسرچ نہیں ہوئی، اتنا اس کے بارے میں کھوجا نہیں گیا، اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا نہیں گیا اور ایویڈنس کلیکٹ نہیں کیا گیا، اس لیے رائٹر نے ارطغرل کا مین کریکٹر لیا اور اس پہ فکشن جو ہے وہ بنا لیا، اپنے جتنے امیجنیشن تھی ساری اس میں ڈالی اور اس کو ایک ڈرامہ کا روپ دے کے ریئلٹی پہ لے آیا۔ تو یہ جو ارطغرل کا تھا پورے کا پورا ڈرامہ، وہ اس طریقے سے اس نے کنسیو کیا اور اس کو ایک ریئلٹی میں لے کے آ گیا۔ اب اس ارطغرل کو کامیاب کرنے میں ایک تو اس کی جو پروڈکشن تھی وہ بہت اعلیٰ قسم کی پروڈکشن تھی۔ انہوں نے پورا ایک سیٹ جو ہے، میلوں جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے لیز پہ لی، اور اس پہ سالوں لگا کے 5 سیزن جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے، اور اس کے جو ایکٹرز ہیں وہ کمال کے، انہوں نے ٹاپ کی وہ کاسٹ اٹھائی، ٹاپ کے جو ہیں وہ جو پروڈکشن کے جو ایکسپرٹ تھے، ڈائریکٹرز تھے، وہ لے کے آئے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہسٹوریکل چیزیں تھیں، یعنی کہ جو کلچرل ان کے جو کپڑے تھے، جیولری تھی، یہ سارا کچھ تھا، یہ مختلف جو سراؤنڈنگ میں کنٹریز تھے، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ کے جو کنٹریز تھے، ان کے علاقوں سے ساروں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یہ چیزیں دیں، ہم ان کو ڈپلیکیٹ کریں گے اور آپ کو اصلی چیزیں واپس آپ کے جو میوزیم ہے اس میں چھوڑ دیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں یہ دوسرے کنٹری سے لے کے آئے، ان کو کاپی کیا
جس میں جویلری تھی، ملبوسات تھے، ان کے رہن سہن کی جو چیزیں تھیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، اسی طرح آرمز جو تھے وہ ہو گئے، یہ ساری چیزیں وہ مختلف علاقوں سے اکٹھی کر کے ان کے پورے انہوں نے کاپی بنائی. ان کی بہت بڑی ورکشاپس ہیں وہاں پہ، اور ان کو واپس کیا ان سے، اور پھر ان کو استعمال کیا گیا اس ڈرامے میں. تو یہ بہت بڑی محنت ہوئی ہے. اس کو ہم ٹوٹلی فکشن تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک جو فکشن تھی، جو ایک امیجنیشن تھی ڈائریکٹرز کی، پروڈیوسرز کی، رائٹر کی اسپیشلی، وہ اس کو ریئلٹی میں لانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. تو یہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کریڈٹ تو رائٹر کو جاتا ہے، پھر پروڈکشن ٹیم کو جاتا ہے جس میں پروڈیوسرز ہیں اور جو ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے، اور پھر کاسٹیومز بنانے والے اور کلچرل ساری چیزیں کرنے والے. یہ ڈائریکشن کا کمال ہے، پروڈکشن کا کمال ہے. تو میں یہ انٹرسٹنگ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو دیٹس آل فار ٹوڈے، اور پھر کسی اور وقت کسی اور نئے ٹاپک کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.